روس ماسکو علاقہ گاؤں کپروو، رب کی قیامت کا چرچ۔ آئیے ایک سائنسی صوتی تجربہ کرتے ہیں۔ میں گنبد کے عین نیچے کھڑا ہوں۔ گنبد کے بیچ سے ایک زنجیر عمودی طور پر نیچے لٹکی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد براہ راست میری طرف ہے۔ میں آواز دوں گا۔ میں گھوموں گا۔ میں نے چرچ کی عمارت چھوڑ دی۔ آواز بہت کمزور ہو گئی۔ میں واپس جاؤں گا۔ سنیں کہ آواز کیسے بدلتی ہے۔ میں عمارت کے اندر گیا اور آواز بہت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ گنبد کے مرکز کے نیچے آواز اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ میں عام والیوم میں بولتا ہوں اور آواز زوردار آواز میں گونجتی ہے۔ چرچ کی عمارت ایک صوتی گونج ہے۔ کوئی لکڑی کا فرش نہیں ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے اور آواز کو جزوی طور پر نم کر دیتی ہے۔ یہاں ایک ہموار فرش تھا۔ فرش نے صوتی گونج کو بڑھایا۔ کھڑکیوں کے سوراخوں میں شیشہ نہیں ہے اور دروازے کے کھلنے میں کوئی دروازے نہیں ہیں۔ آواز کی لہر اٹل طور پر باطل میں جاتی ہے۔ تصور کریں کہ ماضی میں اس کی کتنی طاقتور گونج تھی۔ ایک اور دلچسپ نکتہ، مندر کی گونج کم تعدد کے مطابق ہے۔ اگر آپ باس دھیمی آواز میں بولتے ہیں تو گونج زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ چرچ کی عمارت آواز کو بڑھانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ چرچ کا صوتی ریزونیٹر بجلی کی کھپت کے بغیر کام کرتا ہے، اور آج یہ بھی کام کرتا ہے بجلی، پٹرول، تیل اور گیس کے بغیر۔ تاہم تعمیر پر بہت زیادہ مواد اور توانائی خرچ کی گئی۔ 1000 ٹن سے زائد اینٹ استعمال کی گئی ایک سادہ آڈیو ایمپلیفائر بنانے کے لیے۔ یعنی آپ کو خدا سے بہت بلند آواز میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا قادر مطلق خدا جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، واقعی ساؤنڈ ایمپلیفائر کی ضرورت ہے؟ سائنس اور مذہب ان سادہ سوالات کا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ کو خود اس کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے۔